نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے سورۃ الحج کی، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آیات کی تھیں لائک آیت نمبر 52 سے انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے، کیونکہ آگے سے بھی تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا، کوئی نبی بھیجا گیا، اور اس رسول اور نبی نے جب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، تو شیطان نے جو ہے نا لازم انٹرپشن کی۔ شیطان جو بیچ میں ضرور حائل ہوا، اور کیا تھا کہ مختلف طریقوں سے اس نے جو ہے رکاوٹیں ڈالی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی جو بھی اس کا حملہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، جو اس کے احکامات تھے، جو اس کی آیات تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محکم اور مضبوط رکھا۔ اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیز دیکھی تھی کہ اس میں جیسے اس کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ نجم کی جو ہے تلاوت کر رہے تھے، اور کیا ہوا کہ تمام مشرکین، تمام مسلمانوں نے جو ہے وہ جب سجدہ تلاوت آئی تو سارے کے سارے جو ہے وہ سجدہ میں گر گئے تھے، اور سب نے سجدہ کیا۔ تو یہاں تک تو جو ہے بات بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، اور اس میں مشرکین بھی شامل تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اسی چیز کے اور ہمیں ورژن بھی ملتے ہیں، کہ یعنی وہی واقعہ وہی ہے جو کہ اتھینٹک ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور یہ اتنا ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھی اور تمام لوگوں نے جو ہے مشرکین سمیت تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم آلریڈی اس بات کو جانتے ہیں کہ احادیث کے معاملہ میں جو ہے بہت یعنی احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے احادیث کے معاملے میں فیبریکیشن بھی کی ہے، خود ساختہ من گھڑت چیزوں کو بھی ایڈ کر دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ یعنی جو ہمارے اسکالرس تھے جنہوں نے کہ اسلام پہ، دین پہ جو ہے کام کیا، تو انہوں نے بڑے اچھے سے جو ہے نا چھانٹی کر رکھی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا درست ہے۔ اب ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اچھا یعنی حدیث کے معاملے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ صحیح، درست اور اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دوسری جو ہے کمزور احادیث بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نان مسلمس کے لیے، دوسروں کے لیے یہ بات میٹر نہیں کرتی۔ دوسرے کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا چونکہ یہ اسلامک لٹریچر میں سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ یہ سورس ریلائبل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ اسلامک لٹریچر میں سے ہے تو اٹ مینس اسلام میں ایسا ہی ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ بنیاد بنی، اور اس بات کو لے کر یعنی فیبریکیشن کیا تھی کہ نعوذ باللہ، یعنی اسی حدیث کا ایک اور ورژن کیا آتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور کیا ہے کہ شیطان نے جو ہے بیچ میں انٹرپشن کی، اور کیا ہے کہ بتوں کی تعریف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سب تلاوت سن رہے ہیں، شیطان بیچ میں اس نے انٹرپشن کی، اور کیا کیا کہ بتوں کی تعریف میں جو ہے وہ یعنی بتوں کی تعریف کی 2 آیات جو ہے بیچ میں شامل کر دی، اور یہ آیات کیا تھی؟ صرف مشرکین کو سنائی تھی، اور مشرکین نے جب یہ سنا تو وہ تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے آخر میں جو ہے سجدہ کر دیا۔ یعنی اس بات پر وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی جو ہے اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے بتوں کو بھی مان لیا، کیونکہ مشرکین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، آلریڈی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے۔ تو کیا ہے کہ یعنی جتنی بھی اس طرح کی اور ایڈیشن کے ساتھ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس واقعے کے متعلق، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ان کی کوئی جسے کہہ لیں کہ درست سند جو ہے نا ان کی نہیں ملتی۔
تو بیسیکلی وہ کیا ہے کہ اپنے آپ میں وہ درست باتیں نہیں ہیں. اور لیکن ہے کیا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ کر دیتے ہیں. جیسے یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور مسلمانوں نے اور مشرکین نے مل کر سجدہ کیا. یہ واقعہ اپنی جگہ ہوا، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے اس واقعے میں جو ہے بہت من گھڑت چیزیں ایڈ کر دی گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہونے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس واقعے کے متعلق کوئی بھی من گھڑت احادیث ہمارے سامنے نہ ہوتی، کوئی ایسا کر نہ سکتا. لیکن کیا ہوا کہ ایسا ہوا اور من گھڑت واقعہ یعنی من گھڑت باتیں اس میں ایڈ کی گئیں جو کہ موجود بھی ہیں. تو یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ یہ جو شیطان جو ہے آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اس طرح سے مداخلت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو کرنے دیتے ہیں لیجعل، تاکہ جو کچھ شیطان کر رہا ہے نا یہ لوگوں کے لیے بیسیکلی فتنہ بن جاتا ہے. جیسے یہ سیٹینک ورسز والی جو بات ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ اچھا یہ تو ہمارے ہی سورسز میں سے ہے. اب ایک انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، تو وہ تو یہ دیکھ کر کہ اچھا یہ چونکہ اسلامک سورسز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ایسا ہی ہوا ہوگا، تو نعوذ باللہ اس کا ایمان کس قدر خراب ہو جائے گا یہ بات سن کر. کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ کیا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وہ ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، اور اس میں کوئی بھی شیطانی آمیزش نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی پیور فارم میں کیا ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی. اور آج تک یہ میسج کیا ہے اپنی پیور فارم میں ایگزسٹ کر رہا ہے، موجود ہے. اور نہ تو پہلے شیطان اس میں کچھ بھی آمیزش کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، چونکہ انسان کا ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی کوئی جو کہ من گھڑت ہوتی ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تو انسان جو کمزور ایمان والے ہیں بیسیکلی وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو خود ہونے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا نہ ہونے دیتے، یعنی اس طرح کے من گھڑت واقعات نہ ہوتے. لیکن ایسا ہوا، کیوں ہوا؟ تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کی ایمان کی آزمائش بن جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آیت نمبر 53 میں کیا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں مرضن بیماری ہے، اور کیا ہے کیسے ہیں ان کے دل؟ قاسیہ، بہت سخت ہیں. جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی آلریڈی ایمان ہے لیکن تھوڑے ڈاؤٹ میں ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، شک رہتا ہے، اتنا فرم بیلیف نہیں ہے ان کا، یا پھر یہ کہ دل سخت ہے ان کے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. کیونکہ جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو مخالفت ان کے دل کے اندر اندر ہوتی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شقاق بعید، دور کی مخالفت میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یعنی کیا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، لیکن اس کا سیم چیز کا ریئیکشن جو ہے نا وہ تین طرح سے ہوگا. تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. ایک تو وہ جو اس قسم کی باتوں کو، شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی مداخلت اور شیطان کی اس طرح کے حملوں کو جہاں کہیں بھی کسی بھی صورت میں، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، یعنی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب کسی کمزور ایمان والے یا جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے ایمان میں اور کم پڑ جاتا ہے، اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مخالفت میں، یعنی وہ اپنے کفر پر پھر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں. اور اس کے برعکس یعنی ایک اور کیٹیگری ہے کہ یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دے رکھا ہے؟ اوت العلم، جن کے پاس علم ہے، یعنی جو ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کی تحقیق کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، پوری طرح سے ان کا علم لیتے ہیں. صرف اس طرح کے شیطانی وسوسوں کا جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اب ظاہر کیا ہے کہ او ہو یہ باتیں تو اسلامک سورسز میں ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہوا ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے قرآن پہ کیسے بلیو کریں کہ یہ پیور ہے. تو جو یعنی اس ظاہر کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ پورے خلوص کے ساتھ. کیوں؟
پورے خلوص کے ساتھ اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اتنا ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بہت ویلیویبل ہوتا ہے۔ ایمان کی ان کے ہاں بہت ویلیو ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی صورت جو ہے اپنے ایمان کو کھونا نہیں چاہتے۔ جب وہ پورے اخلاص نیت کے ساتھ وہ جو ظاہری اس کی شکل نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ کر پوری خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بات کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اصل بات کی طرف جو ہے نا ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح بات کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ صحیح بات کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اور وہ اس شیطانی وسوسے کی وجہ سے جو بھی پرابلم آئی ہوتی ہے اس میں جو حق اور باطل دونوں موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حق دکھا دیتے ہیں، ان کو وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ تو یعنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم تحقیق کریں کہ کیا صحیح ہے کیا درست ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو تو کوئی جسے کہہ لیں کہ ایک ایشو چاہیے، کہ بس ہمیں جو ہے نا جو آلریڈی ان کے دل میں ان کی دل کی کیفیت ہے کہ شک ہے، کفر ہے، تو وہ تو کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی اور ایسی ریزن ملے کہ ہم اپنے کفر میں اور پختہ ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، اس طرح کے واقعات جو ہے نا ان کی کفر میں ان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے حق مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درست بات کی طرف جو اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب انسان جو ہے نا تعصب کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ آ، یعنی جاننا چاہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا آلریڈی جو چل رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں جاننے کی کوشش تو ضرور کروں گا، لیکن جو آلریڈی اس کے دل میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، وہ اسی کی طرف سٹک رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہیں، اور تو کیا ہوتا کیا ہے کہ جس سوچ کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ کو وہ چیز ویسی ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس قسم کی اینک پہن کر آپ چیز کو دیکھیں گے، ویو کریں گے، وہ آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی۔ تو بیسیکلی چونکہ ان کے دل جو ہے آلریڈی کفر ہی کے طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ جتنا بھی جان لیں ان کو کچھ بھی حقیقت جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جو جاننا چاہتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی جو ہے درست بات کی طرف جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور جو ہے یہ بات بھی بڑی یعنی پتہ چل رہی ہے کہ دین کے معاملے میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں ان آیات سے مل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں کہیں پر بھی کنفیوژن ہو انسان کو، کسی بھی انسان اس میں ہو کشمکش میں ہو کہ پتہ نہیں اس میں یہ ہے یا یہ ہے، تو یعنی اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو اور جانیں، اس کے متعلق جو ہے اور زیادہ علم حاصل کریں۔ صرف وہیں پہ رک نہیں جانا چاہیے کہ اچھا بس میں کنفیوز ہوں تو بس اسی میں رہوں اور اسی کنفیوژن میں انسان جو ہے ہمیشہ رہے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جس معاملے میں بھی کنفیوژن ہو کہ کیا صحیح ہے کیا درست ہے، تو اس معاملے کو جو ہے جاننا چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص نیت کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ کہ جب آپ کنفیوز ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ مجھے جو بات جو ہے مجھے درست نظر آئے گی، میں اس کو لے لوں گا، تو انشاءاللہ اس کو درست بات نظر بھی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو لینے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ لیکن اگر انسان کنفیوز ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میں جاننے کی کوشش تو کروں گا، لیکن جو بات آلریڈی دل میں ہے اسی پر وہ انکلائنڈ ہے، تو پھر اس کو جو ہے صحیح بات جو ہے نا اس کی توفیق نہیں ملے گی۔ اب یہ دو کیٹیگریز ہمیں پتہ چل گئیں، ایک تو وہ جو کنفیوژن کا شکار تھے، جن کے دل میں شک تھا، بیماری تھی شک کی، اور یہ کہ سخت ان کے دل تھے، تو وہ کیا ہے؟ دور کی مخالفت میں نکل گئے، یعنی اور کفر میں بڑھ گئے۔ سیکنڈ وہ ہیں جن کو کہ علم دیا گیا اور انہوں نے ہمبل ہو کر جو ہے حق کو تلاش کیا، حق کے طلبگار بنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ لہادن،
ان کا جو ہے وہ رہنما بن گیا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے ان کی رہنمائی کر دی۔ اب تیسری کیٹیگری جو ہے آیت نمبر 55 میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا یزالو، کہ ہمیشہ رہیں گے الذین، وہ لوگ جو کہ کفرو، جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا وہ ہمیشہ کس بات میں رہیں گے؟ فی مریتن، شک میں، ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے، کس معاملے میں؟ منہو، اس کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ یعنی کتاب کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں۔ قرآن کے معاملے میں جو کافر ہیں وہ ہمیشہ شک ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کب تک؟ حتی تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے، بغتتاً، اچانک سے، یعنی یہاں تک کہ ان پر جو ہے اچانک سے قیامت آ جائے، او یا یأتیہم، آئے ان پر عذاب و عذاب، یوم عقیم، منحوس دن کا۔ یعنی اچانک قیامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی موت تک۔ موت بھی بیسیکلی کیا ہے؟ قیامت صغرا ہوتی ہے۔ ایک انسان کی قیامت اس کے موت کے ساتھ ہی برپا ہو جاتی ہے، اور یہ قیامت کون سی ہوتی ہے؟ صغرا۔ اس کے بعد کبرا قیامت جو ہے وہ آخرت پہ ہوگی۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ہمیشہ رہیں گے کہ جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی، یا پھر یہ کہ ان پر قیامت ہی یعنی قیامت کبرا جو ہے وہ برپا نہیں ہو جاتی۔ اور یہاں پر قیامت کبرا کو کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ یومن عقیم، کہ منحوس دن، یعنی نامبارک دن۔ اور یومن عقیم جو ہے نا، عقیم بیسیکلی بنجر کو کہتے ہیں، اور اس دن کو بنجر کیوں کہا گیا جو قیامت کا دن ہے؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اس دن انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے نا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اس دن جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کبرا برپا ہو جائے گی، اگر کوئی شخص چاہے کہ اچھا میں جو ہوں اب نمازیں پڑھ لوں، اب میں روزے رکھ لوں، یا میں صدقہ کر دوں، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے نا، وہ جسے کہہ لیں کہ کوئی فصل اس سے نہیں ہوگے گی۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنجر دن ہے۔ اس دن کچھ بھی آپ بیجیں گے تو وہ اگے گا نہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ عقیم ہے، یعنی بنجر ہے۔ جبکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، اور جو بھی عمل کرے گا سبحان اللہ، وہ جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے گرو کرے گا، اس کو وہ چیز جو ہے فائدہ دے گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ قرآن کے متعلق جو ہے ہمیشہ شک میں رہیں گے، ہمیشہ شیطان کے قرآن کے معاملے میں ہمیشہ یہ شیطان کے وسوسوں کا شکار رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یعنی ہوتا کیا ہے، دیکھیں بھی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ یعنی نان مسلمس میں بھی کہ یعنی ایک چیز کو لیتے ہیں خوب، اس کا جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس چیز کو لے کر، اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اسلام میں سے کوئی اور شوشہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو لے کر خوب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ یوں ہی چلتا ہی رہے گا، ہمیشہ لوگ یوں ہی جو ہے نا کافر لوگ کیا ہیں، شیطان کے وسوسوں کا شکار رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ آزمائشیں جو ہے نا بیسیکلی یہ آزمائش، اس فتنے والی آزمائش جو ہے نا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور ہمیشہ جو ہے نا تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو اپنی اس طرح کی باتیں سن کر مخالفت میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے اس طرح کی باتوں کو سن کر صحیح علم حاصل کریں گے، صحیح علم کی تلاش میں نکلیں گے، حق کو پانے کی کوشش کریں گے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ ایک وسوسے سے نکلیں گے تو دوسرے میں ڈال جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں ڈال جائیں گے، یعنی ان کی موت تک یا پھر قیامت تک جو ہے نا یہ چیز جاری رہے گی۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ یعنی یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ شیطان جو ہے مداخلت کرتا ہے، کہ اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو شیطان جو ہے نا فوراً وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اگزامپل لی تھی کہ اس کی اگزامپل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردار جو ہے وہ حرام کر دیا، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کرو،
جانور کو، اور پھر تم اس کا جو ہے یعنی گوشت جو ہے کھا سکتے ہو، لیکن جو مردار ہے یعنی طبعی موت مر گیا تو اس کو جو ہے آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یعنی فوراً شیطان نے مداخلت کی اور اس چیز میں کیسے وسوسہ ڈالا کہ لو یہ کیا بات ہوئی کہ اچھا اگر ہم خود اس کو ماریں گے جانور کو تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، ہم کھا لیں، اور اگر جو ہے اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، یعنی اس قسم کے شبہات، اس طرح کے شکوک جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک اور چیز بھی، کہ جیسے کہ علم کی بات ہوئی کہ دین کے معاملے میں جو ہے نا بیسیکلی اپنے آپ کو نا جاہل نہیں رکھنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا ایک بات کے بارے میں انسان کنفیوز ہے تو اس کو کہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم جو ہے یہ بیسیکلی ٹول ہے، ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ میڈیسن ہے، جو کہ دل کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ کون سی بیماری؟ جو کہ شک کی ہوتی ہے اور کفر کی ہوتی ہے۔ یہ شک اور کفر جو ہے دل میں ہوتا ہے، اور علم جو ہے نا اس کا علاج ہے کہ انسان علم حاصل کرے، دل میں جتنے بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور اگر دل میں کفر ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا علم کے ذریعے سے کیا ہے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان جان جاتا ہے، صحیح اور درست بات کو جان لیتا ہے۔ اور ایک اور چیز جیسے کہ یعنی کس طرح سے لوگ جو ہے شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ ایک مسلمان تھا جو کہ بیسیکلی ایتھیسٹ بن گیا، تو اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو اب وہ جسے کہہ لیں کہ اب قرآن میں جیسے ہمیں کیا بات نظر آتی ہے کہ اسلام میں آپ جو ہے کسی بچے کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ اب بظاہر یہ بات نظر آتی ہے، جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جی آپ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ تو اب جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ اس بات کو لے کے کہ اچھا یعنی وہ یعنی ریزنز بتا رہا تھا کہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا تھا کہ میں نے کیوں اسلام سے ایتھیسٹ کی طرف آ گیا۔ اچھا اس نے کہا کہ دیکھو جی قرآن یہ کیسا دین ہے کہ اچھا اس میں تو جو ہے یہ بات منع کر دی گئی کہ آپ کسی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے بچے کو، اور دیکھیں ذرا کتنے بچے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیں تاکہ ان کو گھر اور گھر جیسا ماحول اور محبت یہ سب ملے۔ تو یہ کیسا دین ہے جو کہ یعنی ایک بیسک سی چیز جو ہے نا بچوں کا جو حق ہے کہ اچھا ان کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تو اس سے ان کو محروم کر رہا ہے۔ اب حالانکہ دیکھا جائے یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں گے نا تو لگے گا ایسے کہ جیسے اچھا اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی جو بات اصل میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ آپ کسی اور کے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ بات منع کی گئی ہے۔ یعنی بچہ کسی اور کا ہے، آپ اس کو منہ بولا بیٹا جو ہے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باپ کے خانے میں، اس کی ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ چیز جو ہے نا سبحان اللہ، یعنی یہ بچے کا رائٹ ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ اور یہ اس کی جو ہے نا اس کو حق سے محروم کر دینے والی بات ہے کہ ایک بچہ ساری زندگی یہ نہ جان سکے کہ اس کا اصل باپ کون تھا۔ تو یہ وہ رائٹ ہے جو کہ اسلام نے یعنی انسان کو دیا کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ تو اس بات سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی کسی بچے کو یعنی اپنا بچہ بناتا ہے تو اس کو رکھے، اس کی بہت اچھی پرورش کرے، اس کو ہر چیز پرووائڈ کرے، اسے جتنا دینا چاہتا ہے وہ دے، اپنا جتنا مال اس پر خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کرے، لیکن اپنا نام اس کو نہیں دے سکتا۔ اس کے والد کی جگہ جو ہے نا اپنا نام وہ نہیں دے سکتا، اس کے باپ کی جگہ اس کا یعنی جو اس کی ولدیت ہے اس میں اس کے اصل باپ ہی کا نام آئے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بہت کلیئر کی گئی اسلام میں، کیونکہ وہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا عربs میں کہ اس طرح سے منہ بولا بیٹا بناتے، اور جو منہ بولا باپ ہوتا اسی
کو جو ہے نا یعنی بیسیکلی وہ اپنا نام جو ہے اس بچے کو دے دیتا تھا. تو یہ جو نام دینا ہے نا یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی. تو وہی بات ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے نا لوگ اتنا اس کا جو ہے وہ ایشو بناتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. تو بات گھوم پھر کے جو ہے نا وہیں پر آتی ہے کہ اوت العلم, بات کو جو ہے نا اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الملک, بادشاہی یومئذ, اس دن یعنی قیامت کے دن کیا ہے, یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے شیطانی وسوسوں میں آ رہے ہیں اور ان کو لے کر جو ہے مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں, لیکن ہے کیا کہ یہ سب دنیا کی حد تک ہے. الملک یومئذ للہ, کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ مکمل بادشاہی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی. یحکم بینہم, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا تمام لوگوں کے بیچ میں جو ہے فیصلہ کر دے گا. اور ہے کیا کہ فالذین, پس وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, وعملوا, اور عمل کیے, الصالحات, نیک, فی جنات النعیم, جنات میں ہوں گے جو کہ کیسی ہیں, نعمتوں سے بھرپور ہیں. تو وہی بات کہ ان سارے فتنوں میں, ان ساری آزمائشوں میں جو لوگ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, جنات ہیں. اور وہ کیسی ہیں, نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے, والذین, اور جنہوں نے کفروا, کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, فاولئک, پس یہی لوگ, لہم, ان کے لیے, عذاب, عذاب ہے, مہین, رسوا کر دینے والا. اب دوسری کیٹیگری بھی بتا دی گئی, یعنی بیسیکلی قیامت کے روز جو ہے نا دو ہی کیٹیگریز ہوں گی, ایمان والے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے, اور دوسری طرف کیا ہیں, کافر ہیں جنہوں نے کہ آیات کا انکار کر دیا. ایمان والوں کے لیے جنات ہیں, اور جنہوں نے کفر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, تو وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے کیا ہے, عذاب مہین ہے, ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین, اور جن لوگوں نے ہاجروا, ہجرت کی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم, پھر قتلوا, مارے گئے, او ماتوا, یا مر گئے, لَيَرْزُقَنَّهُمْ, البتہ ضرور ان کو رزق دے گا, اللہ, اللہ, رزقاً, رزق, حسناً, اچھا, وَإِنَّ, اور بے شک, اللہ, اللہ, لَهُوَ, البتہ وہی, خیر الرازقین, سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ ہجرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں, جیسے کہ مکی صورت ہے, یعنی کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا, تو اور کچھ جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہجرت کے بعد. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے, اور پھر کیا ہوا, یہ قتلوا, مارے گئے, یعنی کیا تھا کہ وہاں پر مکہ میں بھی مسلمانوں کی زندگی جو ہے اس کو تنگ کیا گیا, اور وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے. لیکن جب مدینہ بھی آ گئے تو وہاں پر بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ دشمن جو ہے نا وہاں پھر ان کے پیچھے آیا, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی اور جنگ احد ہوئی, یعنی بیسیکلی جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر, اور پھر کیا ہوا, مارے گئے, یعنی بعد میں جنگیں ہوئیں, شہید ہو گئے, او ماتو, یا طبعی موت, مر گئے. یعنی ان میں سے کوئی بھی سچویشن ہے کہ انہوں نے ہجرت کی, ہجرت کے بعد وہ یعنی انہوں نے اپنی زندگی بسر کی, زندہ رہے, یا پھر یہ بھی ہوا کہ جنگیں ہوئیں, جنگوں میں شہید کر دیے گئے, یا پھر او ماتو, یا پھر طبعی موت جو ہے ان کو آئی. تو جو جس حال میں بھی ہوا, یہ سارے کے سارے کیا تھے, اللہ کے راستے میں تھے, یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کو ضرور جو ہے رزق عطا فرمائے گا, اور رزق کیسا, حسنا, بہت ہی اچھا. یعنی سب کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر سے محروم نہیں کریں گے. اور جس نے جتنی کوشش کی, اور خاص طور پر کیا ہے کہ جس نیت کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ کوشش کی, اس کو اس کی کے مطابق جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دے دیا جائے گا.
اور ایک और चीज़ भी यहाँ पर, जैसे कि हिजरत में हमें क्या बात पता चल रही है कि हिजरत करना जो है ना वो कुछ आसान नहीं था। हिजरत करना आसान नहीं था, अपना सब कुछ छोड़ना, घर बार पैसा एवरीथिंग, बिल्कुल खाली हाथ लोग जो है मदीना जा रहे थे, और ये काम जो है ना कुछ आसान नहीं था। यानी आप अच्छे खासे अपने घर में रह रहे हैं, आपको कारोबार है, हर चीज है, और आप दूसरी जगह पर जाएं जहां पर कि कहीं कुछ भी नहीं है आपके लिए। इतना बड़ा रिस्क लेना कि नेक्स्ट आपकी लाइफ कैसे होगी, ये कुछ आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर जो है ना एक तरह से जिसे कह लें कि श्योरिटी दे रहे हैं कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में हाजरू हिजरत करता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको लाजिम जो है रिस्क अता करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, लाहुवा खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन प्रोवाइडर है, बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। तो क्या है कि अब ये तो खास जिसे कह लें कि उस कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन इस चीज को हम अपनी उसमें भी देख सकते हैं कि हिजरत जो है ना बेसिकली सिर्फ जगह को छोड़ना नहीं है। हिजरत जो है यानी इस चीज को भी कहा गया कि आप यानी गुनाह को छोड़ देते हैं, तो ये भी क्या है, हिजरत है। हिजरत बेसिकली मूव करना है, वन प्लेस टू अनदर, एक हाल से दूसरे हाल में आप चले जाते हैं। तो हिजरत में भी जैसे अगर जगह की उससे लें तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। लेकिन अगर जैसे गुनाह का मामला लें तो उसमें भी क्या है कि इंसान गुनाह से, नाफरमानी से हिजरत करके जो है फर्माबरदारी और नेकी की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक हाल से दूसरे हाल में चला गया। और जब इंसान अल्लाह की खातिर गुनाह को छोड़ता है और नेकी की तरफ जाता है, नाफरमानी को छोड़कर फर्माबरदारी की तरफ जाता है, तो ऐसे में जो है ना इंसान बहुत कॉन्फिडेंट रहे। जब वो ऐसा करे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहे कि ऐसा करने में उसे कभी भी किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होने लगा, कभी भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला क्या है कि ला यरजुकन्नहुम, लाजिम, जरूर ब जरूर उनको प्रोवाइड करेगा। और रिस्क में ना हर चीज इंक्लूड होती है। रिस्क जो है ना खाली खाना पीना या माल नहीं है, रिस्क में हर चीज इंक्लूड है। इवन के यानी एक चीज अगर इंसान को लगता है कि अच्छा किसी गलत काम में वो इन्वॉल्व था, और उसे लगता है कि इस गलत काम में इन्वॉल्व है तो उसकी इज्जत है, छोड़ देगा, अल्लाह की खातिर छोड़ देगा तो शायद उसकी इज्जत नहीं रहेगी। तो यकीन करें कि अगर वो अल्लाह की खातिर उस काम को छोड़ता है, गलत काम को जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि शायद मैं इज्जतदार हूं, अगर वो अल्लाह की खातिर उस काम को छोड़ देता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब वो हिजरत करेगा उस गुनाह से नेकी की तरफ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जरूर इज्जत अता फरमाएंगे। ये इज्जत भी क्या है, यानी इस रिस्क में शामिल है। तो यानी अब हमारे लिए प्रैक्टिकली इस आयत में क्या चीज नजर आ रही है कि इंसान किसी भी गुनाह को जो है ना छोड़ने में किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। यानी दूसरी सेकंड थॉट जो है ना वो नहीं आनी चाहिए कि मैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं, अल्लाह ताला तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे करता हूं तो मुझे ये फायदे नजर आते हैं, नहीं करूंगा तो ये नुकसान होगा। इस मामले में जो ना सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंसान गलत को छोड़े और सही की तरफ चला जाए। और जैसे कि होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बड़ी कॉमन सी मिसालें हैं और ये बड़ी ही जिसे कह लें कि आम है, पाई जाती हैं, इनको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अक्सर लोग जो हैं जब समटाइम्स अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है या कोई खातून है वो अबाया पहनती है या हिजाब पहनती है, तो उनके जहन में क्या होता है कि अच्छा कि यानी लग रहा होता है कि अच्छा इसकी वजह से उनको थोड़ी मुश्किल होगी और शायद जॉब नहीं मिलेगी, और इस तरह से ये सारे ख्यालात जो है ना जहन में चल रहे होते हैं। तो इस मामले में हमेशा जो है ना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। क्यों? अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, खैरुर राज़िकीन है, वही जो है बेहतरीन रिस्क जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। और कैसा रिस्क वो प्रोवाइड करता है, हसना, बेहतरीन, खूबसूरत, यानी बहुत ही बेहतरीन जो है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो रोजी देता है। और ये भी होता है कि यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है
اور وہاں پر اس کو اس کی یعنی دین پر اگر پریکٹس کرنے سے روکا جا رہا ہے اور کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ اپنی یہ جو آپ اپنے دین کو پریکٹس کر رہے ہیں آپ ڈیورنگ جاب جو ہے نہیں کر سکتے، تو ایسے معاملے میں بھی جو ہے نا بندے کو ایک سے دوسری سوچ میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ گناہ کی چیز کو ہمیشہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایون کہ دیکھیں یعنی بیسیکلی یہ ایمان کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ وہ لوگ جو ہے نا نام بھی اس طرح کے رکھتے ہیں کہ یعنی ان کے ناموں سے بھی کوئی گیس نہ کر سکے یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے چونکہ سوسائٹی میں رہنا ہے، اگر ہمارے نام جو مسلمانوں کی طرح ہوں گے تو جہاں کہیں پہ بھی ہماری فائل جائے گی، جہاں کہیں پر بھی ہمارا کچھ ہوگا تو وہاں پر ہمارے کاموں میں جو ہے نا رکاوٹ ہوگی۔ کیوں؟ جسٹ ہمارے نیم کی وجہ سے کہ ہمارے نام میں محمد لگا ہوا ہے یا پھر نام ایسا ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں یہاں پر حل پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہترین رازق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بڑی شدت کے ساتھ لا ہے کہ ضرور، اس کے بعد نون مشدد ہے کہ لازم ضرور با ضرور، یعنی بہت ہی ایمفیسس کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لا يدخلنہم، اور البتہ وہ ضرور ان کو داخل کرے گا مدخلن ایسے مقام پر یردونہ جسے وہ پسند کریں گے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گا، اس کے بعد اس بات کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ کریں گے، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جائیں گے یا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو کہ آپ پسند کریں گے، یعنی جو کچھ ملے گا بدلے میں وہ کیا ہوگا؟ آپ کی پسند کے مطابق ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لعلیم جاننے والا، حلیم بردبار ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکا، بات یہ ہے، ومن، اور جو عاقبہ یعنی بدلہ لے، بمثلی اسی قدر ما عوقبہ جتنا وہ ستایا گیا، بھی اس کو۔ اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا بدلہ لینے کی ہمیں بات بتائی جائے گی کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی کر دے تو جس پر زیادتی کی گئی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ان ریٹرن اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ جتنا کہ اس کو ستایا گیا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ زیادہ لیں گے تو پھر آپ مظلوم سے نکل کر ظالم کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ تو بیسیکلی جس پر ظلم کیا گیا، مظلوم کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس بدلہ لینے میں جو ہے نا وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنا کہ یعنی جتنا کہ ظلم اس پر جو ہے وہ کیا گیا۔ اور کیا ہے کہ ثم بغیا، پھر زیادتی کی جائے علیہ اس پر، لا ینصرنہ تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ اللہ۔ اب ہے کیا کہ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اگر آپ پر زیادتی ہوئی ہے تو آپ اپنی زیادتی کا بدلہ لے لیں، آپ بھی ان ریٹرن، جیسے کسی نے آپ کو ایک بات سنائی تو آپ بھی بدلے میں اسی طرح کی ایک بات سنا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز تو ہوتا ہے کہ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ جو ہے آگے سے اتنا ہی بدلہ لیں گے، برابر پہ آئیں گے، ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو، تو سامنے والا باز آ جائے گا، سامنے والا باز آ جائے گا، اپنی اس بات سے ہٹ جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز مظلوم جب ظالم سے بدلہ لینے لگے، اپنی زیادتی کا برابر کا بدلہ لینے لگے، تو ظالم جو ہے نا بوغیا، اپنی زیادتی میں اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ظلم میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، لا ینصرنہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور مدد کرتے ہیں، یعنی مظلوم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں جو ہے نا اب جیسے یہاں پر اگر اس خاص کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اور اب چونکہ دشمن جو ہے
यानी मदीना वहां पहुंचकर भी उन पर हमला कर रहा था, तो यहाँ पर चूंकि इस सूरा में जो है वो इजाजत भी दी गई कि अब मुसलमान अपने आप को जो है वो डिफेंड करेंगे। तो क्या है कि अब ये बात बताई जा रही है कि ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मुसलमानों और मुशरिकीन के बीच में जंगें होती थीं, तो ये आपस में रिश्तेदार थे। ऑब्वियसली यानी मुसलमान कौन थे? मक्का ही के लोग थे, मक्का के रहने वालों ही के रिश्तेदार थे जो मुसलमान हुए और फिर बाद में वो मदीना चले गए। अब वो जो जंगें हो रही हैं, तो रिश्ते आपस में एक दूसरे के सामने हैं, रिश्ते आपस में एक दूसरे के सामने हैं। तो इसमें जो है ना, इंसान फिर थोड़ा गिल्ट में भी आता है कि अच्छा, यानी इनके तो हम पर ये राइट्स हैं, अगर हम इनको इस तरह से करेंगे तो हम जो है कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जब आपके सामने आप पर ज्यादती की जा रही है, तो आप उतना ही बदला लेते हैं, तो आप जालिम नहीं बनते। और फिर क्या है कि यानी ये भी चीज होती है कि अच्छा, आप जालिम को रोकें तो वो रुक जाता है, यानी आप डिफेंड करेंगे तो वो पीछे हट जाएगा, और समटाइम्स वो अपनी उस सरकशी में जो है वो और भी बढ़ जाता है, और बढ़कर आता है। तो ऐसे में भी जो है ना, इंसान को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अगर वो जालिम नहीं है तो अल्लाह ताला मजलूम की जो है वो लाजिम मदद करेगा। और ये कि यानी माफ कर देना भी जो है वो बेहतर है। इस मामले में हमें, जैसे अगर हम इस आयत को अपने लिए लें कि किस तरह से हम इसको ले सकते हैं, कि जैसे हमें बहुत ज्यादा माफ करने की तरफ भी जो है वो उभारा जाता है कि हम जो है लोगों को दरगुजर करें, उनको माफ कर दें। तो कुछ चीजें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे क्या है कि एक जगह अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको तंजिया बातें ही करता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, माफ कर दिया। अब माफ आप जो है ना कर देंगे, अब हो सकता है कि सामने वाला जो है वो इस चीज का अच्छा असर ले और पीछे हट जाए। तो माफ करना आपका बहुत अच्छा है, यानी जहां पर आपको लगता है कि आपके माफ करने से सामने वाला जो है अपनी इस्लाह कर लेगा, अपनी इस गलत बात से बाज आ जाएगा, तो वहां पर हमेशा माफ करने का और दरगुजर का मामला करना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि आपकी माफी से, आपके दरगुजर करने से सामने वाला अपने गलत काम से बाज आ जाएगा, संभल जाएगा, अपनी इस्लाह कर लेगा। और जहां आपको लगता है कि अच्छा, यानी ये अगर हमने इसको ना रोका तो ये बढ़ता जाएगा, तो वहां पर जो है ना, फिर अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। और डिफेंड कितना करना चाहिए? जितना कि अगले ने आपके साथ किया है उतना ही उसके साथ किया जाए, उससे ज्यादा जो है वो ना किया जाए। और अगर मुशरिकीन मक्का के मामले में देखें कि क्या था, कि पहले मुसलमान उनको जो है, यानी मक्का में क्या कहा गया कि माफ किया जाए, माफ किया जाए, दरगुजर का मामला किया जाए। जुल्म के बावजूद उनको माफ किया गया, और फिर जो है वो लोग बाज नहीं आए। और क्या था कि फिर उनको, मुसलमानों को इजाजत दी गई कि आप जो है तुम लोग डिफेंड करोगे, दुश्मन अगर हमला करेगा तो तुम लोग अपनी गर्दनें आगे नहीं करोगे, बल्कि क्या है, मुकाबला करोगे। और एक दफा यानी जंग बदर हुई, यानी मदीना जाने के बाद जो है पहली जंग जो है वो जंग बदर थी। तो इससे भी जो है ना, यानी मुशरिकीन ने सबक नहीं हासिल किया, बल्कि क्या हुआ कि इससे जो है यानी जंग बदर में मुसलमानों ने अपने आप को डिफेंड किया। तो इससे जो है, बजाय इससे कि मुशरिकीन जो है वो सबक सीखते और दोबारा हमला ना करते, बल्कि उनकी सरकशी में और ज्यादा इजाफा हो गया। किस तरह से? कि जंग बदर से जब गए तो दोबारा ये अहद करके गए कि अगले साल हम फिर आएंगे, अगले साल हम फिर मुसलमानों के साथ मुकाबला करने के लिए आएंगे, यानी बेसिकली उनकी सरकशी में जो है वो इजाफा हो गया। तो ऐसे में भी यानी मुसलमानों ने जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म पर जो है जंग बदर में अपने आप को डिफेंड किया, तो दुश्मन उनका बाज नहीं आया, बल्कि फिर से जो है वो पलट कर आया। तो ऐसे में मुसलमान जो है ना, वो दिल छोटा ना करें। ला यंसुरन्नहुल्लाहु, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है लाजिम जरूर ब जरूर जो है वो मदद करेगा। और अल्लाह ताला क्या है, इन्नल्लाह लअफुव्वुन गफूर। तो यहाँ पर एंड पे भी जो है ना, कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। यानी बदला लिया जा सकता है, ये राइट है,
معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے اس صورت میں کہ سامنے والا جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر معاف کر دینے سے سامنے والا اپنے ظلم اور زیادتی میں بڑھتا جا رہا ہے، اپنے غلط کام میں بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اس کا ہاتھ روکنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ذالک بِأَنَّ، یہ اس لیے کہ اللہ یولجو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، و یولجو اور داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پیچھے آیت میں کیا کہا کہ جب کوئی زیادتی کرے تو اسی کے برابر بدلہ لے لو، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرے گا. تو یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم اگر کمزور بھی ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر جو ہے پوری پوری قدرت رکھتا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی زبردست قسم کا فینومینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ایک پورا بہت آرگنائزڈ بہت بڑا سسٹم ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں. تو بس یہیں سے انسان اندازہ لگا لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، بے انتہا ہے. تو انسان کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹے اس کے زندگی میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دل چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اچھا کہ اب تو شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا، حالات تو ایسے چل رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو بس صرف اتنی سی بات پر غور کر لے کہ جس مالک کی طرف وہ امید لگاتا ہے مدد کے لیے، وہ کتنے بڑے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے وہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے معاملات جو ہے نا، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں جن حالات میں سے بھی گزر رہا ہے، اور اچھے اور برے حالات جو بھی اس کی زندگی میں چل رہے ہیں، اور ان اچھے اور برے حالات میں اس انسان کا کیا رویہ ہے، کس طرح کا بیہیویئر ہے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، شکوے شکایتیں ہیں یا کہ شکر گزاری ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور ذالکا، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ ہوا وہ الحق برحق ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ ما یدعونا، جس چیز کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، هو الباطل، وہ کیا ہے، باطل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے حق ہے. اللہ تعالیٰ حق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل طاقت ہے، اور اسی کو جو ہے ہر حال میں پکارنا چاہیے، اسی سے مدد کو طلب کرنا چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنی فریاد کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر انسان جو ہے کسی کو بھی پکارتا ہے، ما یدعونا من دونہ، کہ اللہ کے سوا جس کو بھی انسان پکارتا ہے، هو الباطل، سب کا سب کیا ہے، باطل ہے. یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے امیدیں لگاتا ہے، اوروں کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے، باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ ہوا وہ العلی، بلند مرتبہ ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے. اور پھر اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورز ہیں، اور اس کی رحمت اور اس کی طاقت، دونوں چیزوں کے متعلق اب ہمیں کچھ آیات نظر آئیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات سے جو ہے اس کی رحمت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسانوں پر وہ کتنا مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اور عظمت کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہے کیا، کہ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا یعنی تو نے اس بات پر غور نہیں کیا، ان، یہ کہ اللہ انزلہ، برسایا، من السمائی، آسمان سے، ماء، پانی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی انسان کیا اس بات پر غور نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ آسمان سے پانی برساتی ہے بارش کی صورت میں، اور جب وہ پانی جو ہے بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے، فَتُصْبِحُ، تو ہو جاتی ہے، الارض، زمین، مخضرہ، سرسبز ہو جاتی ہے. یعنی سبحان اللہ، ایک بارش کی دیر ہوتی ہے تو کس طرح سے زمین جو ہے سبزہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ اگا دیتی ہے.
ان اللہ بے شک اللہ لطیف باریک بین ہے، خبیر خبردار ہے. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پیچھے جیسے بات ہوئی کہ اچھا ظلم ہو رہا ہے، انسان جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اس کے باوجود ظالم جو ہے اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتا ہے، تو مظلوم بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا لیکن یہ تو اور زیادہ اپنی زیادتی میں اپنی بغی میں بڑھ گیا. تو اس کے بعد وہ کس سے امید رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اور یہ کہ یعنی کیا ہوگا کہ سارے پروسیس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تو اس معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ بارش سے پہلے زمین کیسی ہوتی ہے؟ بنجر اور ویران ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی بارش آتی ہے تو سبحان اللہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ سرسبز ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لطیف ہے، باریک بین ہے اور خبیر ہے، خبردار ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا بہت اچھے سے باخبر ہے، آگاہ ہے بندے سے، اور بہت اچھے سے اس کو معلوم ہے کہ کس کام کو کس وقت پر کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے. لطیف جو ہے نا اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ یعنی کاموں کو اس طرح سے کرنا کہ یعنی کسی دوسرے کو احساس تک نہ ہو، اندازہ تک نہ ہو. تو یہ چیز بھی جو ہے نا یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے درخت جو ہیں یعنی بالکل بنجر پڑے ہوتے ہیں، پتے ان کے گر چکے ہوتے ہیں، گھاس جو ہے وہ مردہ ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد جب بہار آتی ہے، بارش آتی ہے، تو کس طرح سے سین جو ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ بڑے ہی لطیف مینر میں ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ اچھا یعنی یہ جو گھاس ابھی پیلی نظر آ رہی ہے، میں اس کو دیکھتا رہوں اور میں دیکھوں گا کہ یہ کب گرین ہوگی، نہیں. آپ کو یعنی نظر آئے گا کہ یہ پیلی ہے اور نیکسٹ ڈے آپ دیکھیں گے کہ وہ گرین ہوگی. تو یعنی انتہائی سٹل وے میں کہ آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے اور چیزیں جو ہے نا وہ پلٹ جاتی ہیں. تو اسی طرح یعنی انسانوں کی زندگی میں بھی جسے کہہ لیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے کہ بہت پرابلمز میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہونے والا، اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے لطیف مینر میں جو ہے نا اس کی زندگی کو بدل ڈالتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور کس طرح سے اس کی زندگی میں جو ہے نا اچھی چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت پتہ چل رہی ہے. اور پھر کیا ہے؟ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لہوا وہی، الغنی بے نیاز ہے، الحمید قابل ستائش ہے. علم تارا، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ اب پھر جو ہے غور و فکر کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا غور کرے، چیزوں کو دیکھے. ان اللہ، یہ کہ اللہ نے سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی الارضی، جو کچھ زمین میں ہے. یعنی جو کچھ زمین میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ ہمارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کس طرح سے؟ کہ جیسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خدمت میں لگا دینا، کسی چیز کو خدمت میں لگا دینا، یا پھر یہ کہ کسی چیز کو قابل استعمال بنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ہر چیز، ایوری تھنگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے انسان کی سروائیول کے ساتھ، اس کی بقا کے ساتھ. تو یعنی کنکلوژن کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے انسان کی بیسیکلی کیا کر رہی ہے؟ سروس میں لگی ہوئی ہے، خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ صرف انسان کی بقا کو، اس کی سروائیول کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اور یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایسے بنائی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ والفلک تجری فی البحر، یعنی یہ جو کشتیاں ہیں یہ دریا میں چلتی ہیں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتیاں جو ہیں وہ دریا میں چلتی ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، انسان کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انسان
ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، ان سے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی دیکھیں کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں بھی چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی جو ہے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، سمندر کو بھی ایسا بنا دیا کہ انسان جو ہے اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے، اس پر بھی، سمندر پر بھی انسان کا کنٹرول ہے۔ اور یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا انسانوں نے بحری جہاز بنائے، کشتیاں بنائیں، لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے، یعنی بیسیکلی اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر آپ ایک کوئی بھی لوہے کی چیز اگر آپ پانی میں پھینکیں گے، ایون کہ ایک سوئی تک، پتلی سی سوئی تک اگر پانی میں پھینکیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز جو ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں اس کی سطح پر۔ تو وہ کیوں تیرتے رہتے ہیں؟ انسانوں نے بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے فزکس کے قانون کو ڈسکور کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک سیٹ قانون جو ہے نا رکھا ہوا تھا کہ اس یعنی پرنسپل پہ جو چیزیں بنیں گی، اس پرنسپل کے اکارڈنگ وہ تیریں گی، جو نہیں ہوں گی وہ ڈوب جائیں گی۔ یہ پرنسپل جو ہے نا فلوٹ کرنے کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی قدرت میں رکھا ہوا تھا۔ انسانوں نے صرف اس پرنسپل کو فائنڈ کیا، ڈسکور کیا، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے کشتی بنا دی۔ اور جب اس کے اکارڈنگلی کشتی بنائی تو وہ تیرنے، ڈوبنے کی بجائے کیا تھا کہ سمندر میں تیرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ جو قانون ہے جس کے تحت کشتی تیرتی ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا ڈسکور کیا ہوا ہے۔ یہ بنایا ہوا، اس کو فکس کیا ہوا کس کا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ قانون نہ رکھتے تیرنے کا، تو انسان لاکھ کوشش کر لیتا، وہ کبھی بھی جو ہے کشتی اس کی جو ہے نا سمندر میں تیر نہیں سکتی تھی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے قوانین رکھ دیے اور انسانوں کے لیے سمندر کو جو ہے وہ مسخر کر دیا کہ سمندر سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيُمْسِكُ، اور تھامے رکھتا ہے، السَّمَاءَ، آسمان کو، ان کے نہ تقع، کہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اسی کے حکم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی پہلی بات کیا کی گئی؟ سخر لکم، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اور سیکنڈ، سمندر بھی، پانی تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ مسخر کر دیا۔ اور پھر یہ جو آسمان نظر آتا ہے، اس کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے کہ یہ زمین پر نہ آ گرے۔ اور یہ کیا ہے؟ اب یہ آسمان کو تھام رکھا کس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہمارا جو یہ سارا سسٹم ہے، جو بھی یہ سیارے، ستارے، جو کچھ بھی اوپر ہمیں آسمانوں میں نظر آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پلانٹس، ایوری تھنگ، یہ ساری یونیورس جو ہے نا بیسیکلی، اس میں کچھ کانسٹنٹ فورسز ہیں جن کے تحت یہ اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ اگر وہ کانسٹنٹ فورسز جو ہے نا ان میں سلائٹ سا بھی ڈفرنس آ جائے، تھوڑا سا بھی ہیر پھیر ہو جائے، تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ اور وہ جو کانسٹنٹ فورسز ہیں، نہ تو انسانوں نے ان کو سیٹ کیا کانسٹنٹ لیول پہ، اور نہ ہی ان کا کنٹرول جو ہے انسانوں کے پاس ہے کہ اچھا یہ کانسٹنٹ فورسز ہیں، یہ ہم نے سیٹ کر دی ہیں، اس کی وجہ سے یہ زمین آسمان قائم رہے گا، اور یہ کہ یہ اس کے ٹولز ہیں، اس وجہ سے یہ فورسز جو ہیں وہ کانسٹنٹ رہیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور یہ فورسز کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور سبحان اللہ کیسی ہیں؟ کانسٹنٹ ہیں، بالکل سیم، چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں۔ اور ان میں اگر سلائٹ سا بھی ڈفرنس آئے گا تو یہ آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا مینز کہ سارے ستارے، سیارے جو ہیں وہ درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے، مینز کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹ فورسز کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کہ ان کو کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے، ان میں چینج نہیں آنے دیتا۔ اللہ بِإِذْنِ، اللہ بِإِذْنِ، اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کی اجازت سے۔ کب؟
آسمان کو اجازت ملے گی تو یہ زمین پر گر جائے گا. یعنی جب قیامت برپا ہوگی، جب یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے کیا ہے کہ وہ فورسز ختم ہو جائیں گی، آسمان جو ہے وہ، آسمان کیا یعنی پوری کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی. یعنی اللہ کے اذن سے جو ہے آسمان گرے گا، اس سے پہلے نہیں گرنے لگا. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف نہایت شفقت کرنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے. اور یعنی یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، کیونکہ یہ جتنا کچھ بھی ہے ان سے تمام جو انسانیت ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ فاجر ہے. یہ مہربانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام انسانوں کے لیے ہیں. اور پھر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے احیاکم، زندہ کیا تمہیں، ثُمَّ یُمِیتُکم، پھر مارتا ہے تمہیں، ثُمَّ یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان اللہ، بے شک، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ہی ناشکر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی بتائی جا رہی ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے کہ تمہیں زندہ کیا. زندہ کیا سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، اور پھر کیا ہے، زندگی کے بعد موت بھی آئے گی. یعنی زندگی دی، اور زندگی کے بعد کیا ہے، موت بھی ہے. اور پھر کیا ہے، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. اب جو ہے نا، زندگی تو ہمیں لگتی ہے کہ یہ نعمت ہے، زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت لگتی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے. موت بھی نعمت ہے. جسٹ امیجن کہ اگر موت نہ ہوتی تو اس زمین پر لوگوں کا حال کیا ہوتا. یعنی لوگ جو ہیں بیسیکلی ایک دوسرے کو جینے نہ دیتے مینز کہ بہت فیڈ اپ ہو جاتے، بہت اکتا جاتے، ہر کوئی اپنی زندگی سے تنگ نظر آتا، اور موت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور بہت سے پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہوتے. تو سبحان اللہ، موت بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں وہ کس طرح سے ہیں، کہ سب سے پہلے کیا ہے، یعنی بہت چار بڑے بڑے احسانات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بارش آتی ہے اور زمین جو ہے سبزہ اگاتی ہے. اور یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بارش پر ہمارا ٹینی سا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی پر ہماری بقا جو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا، اور زندگی جیسی نعمت دی. جسٹ امیجن کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وجود نہ دیتے، زندگی نہ دیتے، یعنی ہر انسان انڈیویجلی اگر سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ بناتا تو میں کہیں پر بھی نہ ہوتا، یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجود بخشا، زندگی دی، یہ سب کچھ دیا کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اچھی زبردست سی زندگی اس کو ملنے والی ہے. ان ساری چیزوں سے انسان کیا ہے، وہ محروم رہ جاتا. اور اب یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں پتہ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. اور آخر میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا بہت ہی ناشکر ہے. یعنی یہ ساری مہربانیاں ہونے کے باوجود انسان کا جو ان ریٹرن رویہ تھا وہ بہت ہی، جسے کہہ لیں کہ ناشکری پر مبنی تھا. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو بھی پیدا کیا تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت زیادہ فوقیت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت بخشی اور اشرف المخلوقات بنایا. تو سب سے زیادہ مہربانیاں اپنی مخلوقات میں سے کس پر ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ ہم انسانوں پر ہیں. یعنی دیکھیں کہ کیا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کچھ ہمیں جانور نظر آتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے کہ ہمیں جانوروں میں کچھ مختلف خصوصیات نظر آتی ہیں، کچھ مختلف خصوصیات نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وہ خصوصیات جو ہیں یعنی انسانوں میں ڈال دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
انسان کو عقل اور شعور بھی دے دیا. جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اچھا جیسے آ، ہاتھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جسم دے دیا، لیکن اس جسم کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی بہت فاسٹ موومنٹ نہیں ہے. دوسری طرف اگر چیتا ہے تو وہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا انسان جو ہے، یعنی انسان کو عقل اور شعور دیا، تو اس عقل اور شعور کی بنیاد پر انسان نے وہ سب کچھ بنا لیا، یعنی وہ خوبیاں جو کہ جانوروں میں تھیں. جیسے چیتا اگر بہت تیز دوڑ سکتا ہے اور انسان اگر چیتے کے مقابلے میں اس سپیڈ سے دوڑ نہیں سکتا، تو انسان نے کیا کیا، اپنی عقل سے ایسی چیزیں بنا لی کہ وہ چیتے کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ تیز آگے نکل سکتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی اسی طرح کیا ہے کہ اگر پرندے جو ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی جس کو استعمال کر کے انسان نے ہوائی جہاز بنا لیے، یعنی پرندوں کا بھی اس نے مقابلہ کر لیا. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں رہ سکتی ہیں، تو انسان نے بھی کیا کیا، بحری جہاز بنا لیے، کشتیاں بنا لیں، آپ دوزے بنا لیں، یعنی انڈر واٹر اگر جو ہے، یعنی مچھلیاں اور بہت سارے جانور جو کہ بالکل زمین کی، اس کی سمندر کی گہرائی میں رہتے ہیں، تو انسان گہرائی میں بھی اتر گیا اپنی عقل کے بل بوتے پر. جو ہے انسان جو ہے سمندر کی گہرائیوں تک بھی چلا گیا. تو بیسیکلی یعنی ہر، اگر ایک جانور سمندر کی گہرائی میں رہ سکتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے، تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر وہاں پر بھی پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت شرف بخشا، بہت فضیلت دی، بہت مہربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان پر ہیں. لیکن بدلے میں ہوا کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی مہربانیاں پا کر انسان جو ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ اپنے اس محسن کے سامنے وہ جھک جائے، اس مہربان ذات کی جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کرے، عبادت گزاری کرے اور شکر گزاری کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انسان نے ان ساری چیزوں کو پا کر جو ہے نہ کفری یعنی نہ شکری کی طرف چلا گیا. اور یہاں پر دیکھیں کہ کفور کی بات ہو رہی ہے، اور کفور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کفر کرنا، یعنی ناشکری کرنا. کفر جو ہے نا یعنی انکار کے میننگز میں بھی آتا ہے اور ناشکری کے میننگز میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر کفر کی بجائے کفور ہے، یعنی بہت بہت زیادہ انسان ناشکر ہے، تھوڑا سا ناشکرا نہیں ہے، بہت زیادہ ناشکر ہے. اور بہت زیادہ ناشکرا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انسان بہت زیادہ ناشکر ہے؟ کہ یعنی جب اتنی زیادہ مہربانیاں ہیں تو یہ بنتا نہیں ہے کہ انسان ذرا سی بھی ناشکری کرے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ بڑا ہی روڈ بیہیویئر کرتا ہے، ایک شخص اپنے فرینڈ کے سامنے بڑا روڈ بنتا ہے، تو وہ اتنا برا نہیں ہے، یعنی اٹس اوکے کہ اگر وہ فرینڈ کے سامنے تھوڑا روڈ ہو بھی گیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے سامنے روڈ بنتا ہے تو یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے. اپنے فرینڈ کے ساتھ روڈ ہو گیا تو یہ برا ہے، لیکن اتنا نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے سامنے روڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی برا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوست کے مقابلے میں ماں باپ کی اولاد پر مہربانیاں بہت ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کو یہ قطعاً زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ذرا سا بھی روڈ ہوں. وہ ذرا سا بھی روڈ ہوں گے تو یہ برا ہے، یہ بہت ہی برا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یعنی کیا ہے کہ انسان اگر انسانوں کی ناشکری کر دیتا ہے تو یہ بری بات ہے، لیکن اس رب کے کی ناشکری کرنا یہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ بری بات بن جاتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر کفر کی بجائے جو ہے نا کفور کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اتنی مہربانیوں کو پا کر جو ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتوں اور مہربانیوں کو پا کر جو ہے نا خوب خوب اس محسن کی عبادت گزاری کرتا، فرما برداری کرتا، بلکہ کیا ہوا کہ نافرمانی اور کفر کی طرف چلا گیا. تو اب اس میں بھی جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہترین لیسن ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے نا اس کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس کی مہربانیوں اور نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے،
راضی ہو جائے، نہ کہ اس کی نعمتوں کو انسان اس طرح سے استعمال کرے کہ اس کے غضب اور غصے کا جو ہے وہ باعث بن جائے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے، یعنی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کسی شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، کوئی ہمیں فیورز دی ہوں، تو اگر ہمیں کوئی وہ کام کہے تو ہم انکار نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا ہمارے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے، اگر آج اس نے ہمیں کچھ کام کہہ دیا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو انکار کریں، اور انسان کرتا بھی نہیں ہے کہ بھی نہیں اس کی میرے پر بڑی فیورز ہیں تو میں اس کو انکار نہ کروں، ایون کہ میرے لیے مشکل بھی اس کام کو کرنا، پھر بھی انسان کر جاتا ہے۔ تو جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، اور ہم بڑے مزے سے بڑی آسانی سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی کر کے اس کی ناشکری کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ لکلی، ہر ایک کے لیے، امتن، امت یعنی ہر امت کے لیے، جعلنا مقرر کیا ہم نے، من سکن، ایک بندگی کی راہ، ایک شریعت، ہم وہ ناسکوہ چلتے ہیں اس پر، فلا پس نہ ینازعنک، وہ جھگڑا کریں تم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر امت کے لیے ایک منسک بنا دیا، یعنی ایک طریقہ بنا دیا، عبادت کرنے کے طریقے دے دیے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی کے مطابق وہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ فلا ینازعنک، پس نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الامری، اس معاملے میں۔ اب یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ منسک، منسک بیسیکلی جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو عبادت کے طریقے ہیں، یا جو شرعی قوانین دیے گئے ہیں، یا پھر یہ کہ جو کچھ جیسے عبادت کو کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، یا کچھ رسومات ہوتی ہیں، مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو اور اس کے علاوہ جیسے حج کے خاص اس میں دیکھیں کہ جو حج کے مناسک ہے، یعنی حج کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اور پھر حج میں بھی خاص طور پر جو ہے جو قربانی کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ منسک میں آ جاتی ہے، کہ وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ منسک میں آ جاتی ہیں، یعنی یہ عبادت اور عبادت کے طریقے کیا ہیں؟ ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے۔ تو اس معاملے میں کیا ہے کہ لوگوں سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ لوگوں سے جھگڑا نہ کیا جائے مینز کہ یعنی کہنا کہ اچھا یہ طریقہ ایسے نہیں تو یہ ایسے ہے، اور ان چیزوں کو لے کر صرف انہی چیزوں کو لے کر جو ہے لوگوں سے بحث و مباحثے کرتے رہنا، اس چیز سے جو ہے نا یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت مقرر کی، عبادت اور عبادت کے طریقے مقرر کیے، جس کے مطابق کیا ہے وہ یعنی ان طریقوں کے مطابق کیا ہے؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان معاملے میں جو ہے نا وہ بہت لمبی لمبی بحثوں میں جو ہے نا وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل بات کیا ہے؟ وَدْعُو، تم بلاؤ، اِلیٰ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کی طرف، یعنی جو اصل کام ہے کرنے کا وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ یعنی یہاں پر جو ہے نا خاص طور پر یعنی ایک تو یہ کہ جیسے کہ یہود اور نصارہ کی بات ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی طریقے دیے، عبادت کے طریقے دیے، اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، یعنی اس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان معاملات میں جو ہے نا جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل جو کام ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید کی طرف بلایا جائے۔ یعنی یہاں پر جو مین لیسن بیسیکلی دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر ہے تو ہم جو ہے نا اس بات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے میں اپنی پوری توانائی لگا دیتے ہیں کہ تمہارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، میرا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو مین پوائنٹ جو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ بحث جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی غلط اس میں یعنی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے کچھ کر رہا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف پہلے بلایا جائے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق بنایا جائے، اللہ کی طرف اس کو دعوت دی جائے، توحید کی طرف دعوت دی جائے۔ اور جب اس کو توحید کی طرف دعوت دی جائے گی، جب وہ اللہ کو مان لے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کو بھی وہ لے لے گا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو تو مانتا نہیں،
لیکن ہم اس پر یہ پروف کرنا شروع کر دیں کہ اچھا بھائی جو ہے 5 وقت کی نماز کے یہ فائدے ہوتے ہیں، تو بھئی یعنی اس پر وہ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں اس کو کب فائدہ دیں گی، کب وہ اس چیز کو لے لے گا اور اس چیز کو مان لے گا کہ ہاں 5 وقت کی نماز بہت اہم ہے، جب پہلے آپ اس کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نہ کہ یہ کہ ان پر جو ہے نا یعنی یہ کرنا کہ اچھا ہمارا یہ جو مذہب کا طریقہ ہے یہ اس طریقے سے یہ بہت بہتر ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، تم لوگ جو یہ کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ یعنی ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ پہلا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے۔ اور جب کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی اس کی ہر چیز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ بات بھی اب یہ کہ بھی اچھا یہود اور نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے طریقے دیے، اور ان کے طریقے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ ہمیں بھی عبادت کے طریقے دیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرنس نظر آتا ہے عبادت کے طریقوں میں۔ جو بھی شرعی قوانین ہے یا عبادت کے طریقے ہیں ان میں ہمیں کچھ ڈفرنس نظر آتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ تھوڑا ہے اور کچھ جگہوں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ساری یعنی طریقے جو ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں تو پھر یعنی ان میں فرق کیوں ہے، یعنی یہود اور نصارہ کو ڈفرینٹ کیوں دیے گئے اور ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ کیوں دیے گئے۔ تو اس میں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اعتراض بیسیکلی بڑی آسانی سے لوگ جو ہے نا یہ تنقید کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے پچھلے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، پچھلے پیغمبر بھی اللہ ہی نے بھیجے، پچھلی کتابیں بھی اللہ ہی نے بھیجی، تو پھر ہم میں اور یہود اور نصارہ کے جو طریقے ہیں ان میں فرق کیوں ہے؟ سورس تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، سورس ایک ہے، وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے، تو پھر اتنے ڈفرنس کے ساتھ کیوں آیا؟ تو اس میں جو ہے نا یعنی ایک تو یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم ہے کہ اس نے یہ ڈفرینٹ طریقے کیوں دیے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یعنی وقت اور اس کے حساب سے جو ہے یعنی قوم کے حساب سے، وقت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے جو ہے ہر قوم کو جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے ان کو طریقے اور قوانین جو ہے وہ دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فرق رکھا گیا، اور اس میں یہ بھی جاننا تھا کہ لوگ جو ہیں اطاعت اور بندگی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، اور اس کے بعد اب دوسرا پیغمبر اگر آیا ہے اور اس میں طریقہ اگر کچھ مختلف ہے، تو پہلا جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے یوزلی انسان کسی ایک چیز کو جب کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ عبادت سے زیادہ، فرمانبرداری سے زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ چیز کو وہ بس یعنی کرتا ہے صرف اپنی عادت کی بنا پر، یعنی وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ اور فرما برداری کیا ہے کہ جب ایک بات کے بعد دوسری بات نظر آئے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو آپ پہلی بات کو چھوڑ کر جو ہے دوسری بات کو لے لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے یہود اور نصارہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے بتائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھے، تو وہ جو بتا رہے تھے تو ان چیزوں کو لے لیتے۔ لیکن ہے کیا کہ انسان جو ہے اپنی جن چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے ان میں وہ اتنا فرم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور وہی مشکل پر اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اب اپنے دل کی سنے گا کہ نہیں بس میں ان چیزوں کو کرنے کا عادی ہوں، یہ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، میں انہی پر رہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو ہے وہ نئی بات کو جو ہے وہ لے لے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو تھوڑا تھوڑا ڈفرنس رکھا گیا، یہ ایک طرح سے ایک جو ہے وہ آزمائش کے طور پر بھی جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور اب یہ جو ڈفرنٹ یعنی ٹائم کی بات ہے کہ مختلف
ज़माना था, मुख्तलिफ ज़माना था, उस ज़माने के हिसाब से, उस वक़्त के हिसाब से जो है कवानीन दिए गए। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि अच्छा आप सल्लम भी 1400 साल पहले आए थे, इसका मतलब है कि ये कुरान जो है उस वक़्त के लोगों के मुतल्लिक है, उस दौर के मुताबिक था और आज के लिए नहीं है। तो ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पहले जब यानी था कि दुनिया में चेंजेज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। दुनिया एक सेम पैटर्न पे चल रही थी। और लेकिन हुआ क्या कि हम देखते हैं कि आप सल्लम के बाद जो है कम्युनिकेशन जो है ना बहुत फास्ट हो गई। और इसके अलावा दुनिया में चेंजेस भी जो है ना बहुत, जिसे कह लें कि रैपिडली, तेजी के साथ दुनिया का नक्शा जो है वो बदल गया और हालात जो है ना टोटली डिफरेंट हो गए। अगर हम देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लम के दौर तक जो है 2-2.5 हजार का जो अरसा बनता है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं नजर आ रही कि दुनिया बहुत बदल गई हो। लेकिन आप सल्लम के दौर के बाद कुछ ही अरसे के बाद हमें नजर आता है कि किस तरह से जो है ना बहुत, जिसे कह लें कि चेंजेस जो है ना वो शुरू हो गई। यानी कुछ अरसे के बाद जो है मुसलमान जो है वो इल्म में बहुत आगे निकल गए और साइंस जो है, साइंस में बहुत सारी तहकीकात उन्होंने की। यानी एक दौर था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो है ना वो टॉप की यूनिवर्सिटीज होती थी। यूरोप जो है ना बिल्कुल अंधेरे में था। और यानी क्या हुआ कि तेजी से यानी कुछ ही अरसा गुजरता है आसम के बाद कि मुसलमानों ने जो है इल्म इल्म और तहकीक की तरफ आए। बहुत सारी चीजों को जो है वो फाइंड आउट किया गया, बहुत डिस्कवरीज हुई और रैपिडली जो है ना वो चेंजेस आई। तो अल्लाह ताला को भी यानी ये मालूम था कि आसम के बाद यानी बहुत कम वक्त में जो है ना हालात बदल जाएंगे और फिर जो है ना सिनेरियो वो नहीं रहेगा जो कि पहले था। जबकि पहले क्या था कि कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी टोटली एक डिफरेंट दुनिया थी। तो यहाँ पर जो है यानी ये चीज भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है। उसे मालूम था कि वसल्लम के बाद जो है ना दुनिया के हालात बहुत जल्द चेंज होंगे और हालात पहले के जैसे नहीं रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की विजडम है कि उसने जो है यानी जो भी अहकामात दिए वो हर दौर, यानी कुरान ऐसा ऐसी किताब दी गई, इस तरह के अहकामात दिए गए कि ये हर दौर में क्या है, इन पर प्रैक्टिस की जा सकती है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अच्छा ये आउटडेटेड हो गए और आज के दौर में इन चीजों पर अमल करना जो है वो मुश्किल हो गया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोगों को, यानी असल काम क्या है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। और ये बात यानी इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, सीधे रास्ते पर हैं। और ये बात भी हमें पता चल रही है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके हमें नजर आएंगे, लेकिन सही और दुरुस्त तरीका किसका है? आसल्लम की जात का। जिस काम को जिस तरीके से आसल्लम ने किया वो क्या है, दुरुस्त और बेहतरीन है। तो इससे हमारे लिए भी ये लेसन है कि हमें जो है, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं, तो किसके तरीके को लेना होगा? सल्लम के तरीके को लेना होगा। और फिर क्या है, व इन, और अगर जादलू का, वो झगड़ा करें तुमसे, फकुल, तो कह दीजिए अल्लाहु अल्लाह अअलमु, खूब जानता है, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो। यानी क्या है कि अगर इसके बावजूद भी ये लोग झगड़ा करते हैं तो फिर कह दीजिए कि अल्लाह ताला खूब जानता है जो कि तुम अमल करते हो। अब इसमें भी जो है ना, यानी एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब आप किसी को देखें कि कोई गलत है, तो अगर आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन जो है ना दुरुस्त बात को पहुंचाने की नीयत से होनी चाहिए कि ये बात इस तरह से ये ठीक है, यानी ये बात इस तरह से है और इस तरह से की जाए। ये बात जो है यानी सिर्फ कन्वे करना जो है हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे को बता दें कि दुरुस्त बात ये है। दूसरे से मनवाना जो है ना, या दूसरे पर अपनी बर्तरी साबित करना और दूसरे को गलत साबित करके अपने आप को दुरुस्त साबित करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ असल बात को दूसरे तक पहुंचा देना। और होता क्या है कि हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हमने सामने वाले को हराना है, हमने सामने वाले को गलत साबित करना है, अपने आप को दुरुस्त साबित करना है, या मैंने इतनी बहस करनी है कि सामने वाले को मैंने मनवा कर छोड़ना है।
تو یہ سارے کام نہیں ہمیں دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بھی اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تو بس یعنی اصل بات پہنچا دو اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے. اور پھر کیا ہے، اللہ یحکم، فیصلہ کر دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے روز، فیما، اس چیز میں کہ کن تم ہو تم، فی ہی، جس میں تختلفون، اختلاف کرتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ جتنے بھی اختلاف ہیں یہ رہیں گے اور ان کا فیصلہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے وہ کر دیں گے کہ کون جو ہے درست راستے پر تھا اور کون جو ہے وہ غلط راستے پر تھا. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا. بہت امپورٹنٹ اینڈ کی آیا تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر نماز ہی کی بات ہو، اگر ایک شخص جو ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر وہ بیچارہ کبھی نماز پڑھنے آ گیا مسجد میں، تو اب لوگ جو ہے نا جیسے ہی دیکھیں گے کہ اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندھے، یہاں نہیں ہونے چاہیے تھا، اب ہم کہیں اور باندھتے ہیں، اس نے کہیں اور باندھے ہیں، تو فوراً جو ہے نا اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے. اچھا تم نے تو ایسے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تم نے ایسے کر لیا. یا فار ایگزامپل اگر کوئی خاتون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس نے جو ہے پراپر کپڑے نہیں ہیں، پراپر طریقے سے جو ہے وہ حجاب وغیرہ نہیں لیا ہوا، اور مسجد میں اگر نماز پڑھ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم فوراً اٹھیں، اگر وہ کبھی مسجد میں آ ہی گئی، نماز پڑھنے لگی، تو اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ طریقہ تو غلط ہے، ایسے کپڑوں میں تو نماز ہی نہیں ہوتی، ایسے ہے تو ویسے ہے. تو ان باتوں سے، ان باتوں کو چھوڑ کر پہلا کام کیا ہے، یعنی بیس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنے رب کو جانتی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور جب اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بن جائے گا، یہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، تو یہ جو سارے پرابلمز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ خود بخود سالو ہو جائیں گے. لیکن ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ بس وہیں پر ہم جو ہے نا اگلے بندے کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز یہاں ہاتھ باندھ کر ہی ہو سکتی ہے، یہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسے تو یہ ہے، ایسے تو وہ ہے. یعنی یہ باتیں بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، جو صحیح ہے وہ بتانا چاہیے، لیکن مین کیا ہے کہ انسان کو جو ہے اس کے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے، اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کرا دیا جائے. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے انشاءاللہ لیسن اپنا اینڈ کرتے ہیں آج کی کلاس کو. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.